السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. کے سلام گور جاشوی قیصر مہدی صاحب. بعد سلام مجلس سے خطاب خطیب اہل بیت علامہ عبدالحکیم بوترابی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں گے. انجمن مومنین حیدری کی جانب سے اسی بارگاہ میں شب بیداری منعقد ہو رہی ہے. ٹھیک 1 بجے شب دوسری مجلس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. درود پڑھیں محمد ظالم. حضرات سامعین، معرفت امام کے موضوع پر آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے. ارشاد و خداوندی ہے کہ کیا ان کو میرے رسول کی معرفت نہیں ہے جو میرے رسول کو نہیں مانتے، یا انہوں نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا؟ اللہ خود جواب دیتا ہے بل نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے. جاءہم بالحق، وہ حق کے ساتھ آیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن انسانوں کی یہ عادت ہے، اکثرت انسانوں کی عادت ہے وہ حق سے نفرت کرتے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر کسی زمانے میں بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم تھا. کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ حق نے کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کی. آئیے آج کی تقریر شروع کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ بھائی ایک بات یاد رکھیں، میں آیت اللہ نہیں کہ میں فتویٰ دوں. میں جو کہتا ہوں آپ اس پر کسی بھی آیت اللہ کو لکھ کر بھیجیے کہ عبداللہ نے یہ پڑھا. کیونکہ ابھی میں تازہ گیا تھا ایران، تو حکومت میں جتنے بھی آیت اللہ تھے، علماء تھے، انہوں نے مجھ پر زور رکھا آپ مجلس پڑھیں. تو میں نے وہاں مجلس پڑھی تھی اور میں نے وہاں بھی کھل کر اپنا عقیدہ بیان کیا تھا.
کہ میرا عقیدہ یہ ہے، تو میں دو باتوں کی بات سننے کی گوارا نہیں کرتا، ایک حسین کی عزاداری، ایک علی کی ولایت۔ ان پر میں نے کبھی سوچے بازی نہیں کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے چلتا ہوں، آج جو نوجوان ہیں تھوڑی سی غلط فہمیاں ہیں، میں قرآن کی طرف چل رہا ہوں۔ دیکھیں کسی کتاب کا، سب سے پہلے میں نوجوانوں کو، پہلے بزرگوں کو تو پتا ہے، نوجوانوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ نوجوانوں دیکھیں، سب سے پہلی جو ہماری تفسیر ہے وہ ہے تفسیر فرات، وہ ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں چھپی۔ اس کے بعد ہے تفسیر کمی، یہ ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں چھپی۔ اس کے بعد ہے اصول کافی۔ تو دیکھیں کہ جب بھی تفسیر کمی والے نے حوالے دیے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، ایک دم امام کا نام لیا، ایک دم امام کا نام لیا ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ میں کیا کہ یہ الفاظ ہے قرآن کے سورت اعراف کے۔ پہلے تو اصول کافی کی طرف چلتا ہوں۔ اصول کافی میں ہمارے 6 امام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من اشرک، توجہ، من اشرک ما امام امامتہ من عند اللہ من لیست امامتہ من اللہ کان مشرکا باللہ۔ جو انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ ملائے وہ مشرک ہے۔ جو اپنے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ ملائے وہ مشرک ہے۔ اب رات جا کر دیکھنا کہ مومن کون ہے، مشرک کون ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ ملائے تو وہ مشرک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورت قصص کے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ میرے حبیب، تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے دین کے لیے چنتا ہے۔ یہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے مفسرین کو لکھنا پڑا، اس آیت میں اللہ نے ہمارے رسول سے بھی انتخاب کا حق چھین لیا ہے، یعنی رسول کو بھی حق نہیں۔ معاف کرنا میرے دوستو، علی کو امام رسول نے نہیں بنایا۔ یہ غلط فہمی ہے جو کہتے رسول نے علی کو نہ امام بنایا ہے، نہ علی کو رسول نے خلیفہ بنایا ہے۔ علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، علی اللہ کا بنایا خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ میرے حبیب، تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو امور دین کے لیے چنتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں۔ میں گھبرا تو نہیں گیا نوجوانوں، میں کتنا بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں۔ ہمارے رسول سے بڑھ کر تو کوئی بندہ نہیں نا خدا کا، ہمارے رسول سے بڑھ کر تو کوئی بندہ خدا کا نہیں ہے نا، رسول کو بھی چننے کا اختیار نہیں۔ کیوں؟ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں۔ یا تو کھل کر آپ بات وہی سامنے جو امام نے فرمایا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے، سمجھنا وہ مشرک ہے، اور مشرک کتنی بھی عبادت کرے اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہی سبق ہے، حدیث قدسی بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے قال اللہ تبارک و تعالی لو عذبن
کل رعیت فی الاسلام دانت بولایت کل امام جائر لیس من اللہ وان کانت رعیت فی اعمالہا برتن تقیتن. اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ضرور عذاب کروں گا اس گروہ پر جو میرے امام کو چھوڑ کر اپنا ظالم امام بنائے. وہ گروہ چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو. نہیں پھر اس کو دہراتا ہوں. یہ بھی اصول کافی نہیں. ہمارے 5 امام سے یہ ہے اصول کافی. ہمارے اصول کافی جو پہلے کی اور اس میں ہمارے 5 امام نے اس حدیث قدسی کو بیان کیا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی لو عذبن کل رعیت فی الاسلام دانت بولایت کل امام جائر لیس من اللہ وان کانت رعیت فی اعمالہا برتن تقیتن. خداوند فرما رہا ہے کہ میں اللہ اس گروہ پر ضرور عذاب کروں گا جو میرے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر اپنے ظالم امام کو مانے. وہ گروہ کتنا ہی پرہیزگار اور نیکوکار کیوں نہ ہو. وَلَعَافُوَنَّ أَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوِلَایَتِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ رَعِيَّةٌ فِي أَنفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً. اور میں اللہ اسی گروہ کو تمام اس کے گناہ معاف کروں گا. اور میں اللہ اسی گروہ کے تمام گناہ معاف کروں گا جو ظالم امام کو چھوڑ کر میرے عادل امام کو مانے. وہ گروہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اس کو ڈالوں گا جنت میں. نہیں بھائی یہ دیکھو نعرہ بے سن لگا میرے کو نعرہ حیدری. اب تو پتا چلا اس حدیث کا جو کنزل مال میں بالکل جیب سے ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے 72 جائیں گے جہنم میں 1 جائے گا جنت میں. کیوں 72 میں نمازی نہیں ہوں گے, روزے دار نہیں ہوں گے, حاجی نہیں ہوں گے, زکاتی نہیں ہوں گے, اور جو 1 فرقہ جنت میں جا رہا ہے اس میں گناہگار نہیں ہوں گے. اللہ کی آواز ہے عبداللہ کی میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو گروہ میرے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر اپنے ظالم امام کو مانے گا چاہے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو میں اس کو عذاب کروں گا, اس کو جہنم میں ڈالوں گا. اور وہ گروہ جس نے ظالم امام کو چھوڑ کر میرے عادل امام کو مانا ہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو میں اس کو جنت میں ڈالوں گا. اللہ کے عبداللہ کی 72 جہنم میں اسی لیے جا رہے ان کے بعد میرے بنائے ہوئے امام نہیں. اور جو 1 جنت میں جا رہا ہے یہ ہے 72 مذاہب میں فرق اور شیعہ مذہب میں کہ ہم نے کبھی بھی ہمارا قصور تو یہ ہے نا کہ ہم نے کبھی بھی کسی عیبدار کو کسی انسان کے بنائے ہوئے کو امام نہیں مانا. امام بنانا اس کا کام ہے. اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے خاص کر کے میں جو نوجوان ہے. الفاظ کیا ہے قرآن کے سورۃ اعراف کی پوری آیت پڑھا کریں. ان الارض للہ پوری زمین کا مالک میں اللہ ہوں. کس کو اعتراض ہے لیکن پوری آیت تو پڑھے نا. پوری زمین کا مالک میں اللہ ہوں. یورثھا من یشاء من عبادہ لیکن اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اس کو پوری زمین کا باس بناتا ہوں. رسول سے بڑھ کر تو کوئی عبد نہیں نا. جتنی مساجد ہیں ہر مکتب فکر کے مولوی سے لکھوا کے لے کر آ کہ پوری زمین کا واس میرا رسول ہے. نوجوان گھبرا تو نہیں گئے. پوری زمین کا واس میرا رسول ہے. پوری زمین کا واس میرا رسول ہے. پھر ارشاد ہوا سورۃ انبیاء میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. ہم نے لکھ دیا ہے
ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد ہم نے لکھا ہے. بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی دوستو؟ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد اس پوری زمین کے بعد میرے سالے بندے ہوں گے. ہم نے لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد واشنگٹن میں وہ لائبریری ہے جس میں تمام مذاہب کی کتب ہیں. میں فوٹو سے کاپی لے کر آیا ہوں، توریت کی بھی زبور کی بھی. اگر کسی کو شک ہے تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ دیکھو وہاں جن کا ذکر ہے اماموں کا وہ تمہارے ہیں یا شیعوں کے ہیں. توجہ کارو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. کیا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے پوری ذکر کے بعد. ذکر کی معنی کیا ہے؟ نیچے لکھا ذکر کی معنی نفسیت. غلط. قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ ذکر کی معنی کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا سورۃ طلاق میں قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اور ہم نے رسول کو نازل کیا. وہ رسول میرا ذکر ہے. ہم نے ذکر کو نازل کیا، وہ ذکر میرا رسول ہے. اللہ کا ذکر ہے رسول، اللہ کا ذکر ہے رسول. اللہ ہے ذاکر، اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر. اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر. ارے محمد تو تب سمجھ میں آتی جب رسول سمجھ میں آتا. جب تم نے رسول کو ہی گرایا. رسول کے گرانے کی شرارت یہ تھی کہ جو گرے ہوئے تھے اللہ کی نظر میں ان کو رسول کی جگہ پر بٹھانا تھا. یہ شرارت تھی مسلمانوں کی. اب اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول ہوتا ذاکر، اللہ ہوتا ذکر. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ رسول ہوتا ذاکر، اللہ ہوتا ذکر. نہیں، ابھی میں ہوں ذاکر، ذکر کر رہا ہوں. ذکر کرنے کے بعد میں چلا گیا. آپ نے ٹیپ جو لگائی وہ ذکر کی لگائی. اب تلاقیب نے یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے. یہ ذکر سے اب نہیں نکال رہے ہیں، یہ ذاکر سے نکال رہے ہیں. یہ ذکر کا عیب نہیں ہے، یہ ذاکر کا عیب ہے. اگر رسول ہوتے ذاکر اور اللہ ہوتا ذکر تو مسلمان پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم جیسا. مسلمان پہلے ہی کہہ رہے کہ رسول ہم جیسا. تو کہتے ہیں اب آخرکار ہم جیسا تھا. یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے. اب اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر. اللہ نے کہا جو میرے رسول سے اب نکالے گا اس بے ایمان کا میری ذات پر بے ایمان نہیں ہے. نعرہ حیدری. پتا چلا کہ میرا رسول اللہ کے یہاں بے عیب ہے. اور ہم شیعوں کا قصور یہ ہے کہ آج تک ہم نے عیبدار کو مانا نہیں. میرا رسول ہے بے عیب. گھبرا کیوں گئے میری طرف دیکھو دوستوں؟ میرا رسول ہے بے عیب. حقیقت میں یہ ہے نوجوانوں کو جو ٹرسٹی ہیں نا وہ بھی گھبرا گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ آج میری چوتھی، لیکن آج میں نے ان کو سمجھا آپ گھبرا کیوں گئے؟ یہ بیچارے مومن جو سننے کے لیے آ رہے ہیں آپ گھبرا کیوں گئے؟ میں نہ آپ کا کھانا کھاتا ہوں، نہ آپ کی چائے پیتا ہوں، نہ آپ کے یہاں رہتا ہوں، اپنی گاڑی میں آتا ہوں. تو بیچارے ٹرسٹی جو ہیں وہ بھی عوام کو دیکھ کر گھبرا گئے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ پتا چلا اب مانے کیا ہوگی؟ ذکر مانے رسول. ہم نے زبور میں
فیصلہ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، میرے صالح بندے۔ اندازہ لگایا؟ ارے ہم تو، میرے بھائی میں آپ سے بخاتمہ، ہم تو نماز میں خود پڑھتے ہیں السلام، پہلے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ای دونوں حرف ندا ہیں، یا دوری کے لیے، ای قریب کے لیے، یعنی تو نماز میں رسول کو حاضر ناظر بھی مانتا ہے، قریب بھی مانتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر ایک قریب رسول۔ کائنات میں جہاں جہاں نمازیں ہوتی ہوں گی وہ رسول کو زندہ بھی سمجھ رہا ہے، وہ رسول کو حاضر ناظر بھی سمجھ رہا ہے، وہ رسول کو قریب بھی سمجھ رہا ہے۔ اور نماز کے بعد ملا پھر جاتا ہے کہ رسول زندہ نہیں۔ نعرہ ہے میری نوجوانوں کو، یہ کون سی شرارت ہے؟ یہ کون سی شرارت ہے کہ نماز میں رسول کو تو زندہ بھی مانتا ہے، حاضر ناظر بھی مانتا ہے، قریب بھی مانتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ تیری پرانی عادت ہے کہ تو نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے جملہ عرض کر دیا دوستوں، توجہ۔ اب کیا ہو؟ معافی مانگ، پھر کیا ہوا؟ پھر دوسرا سلام جیسے السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ گھبراتی ہے دوستوں، میں دعائیں تو بزرگوں سے لوں گا، نوجوان تو بعد میں، ان کو لیے تو میں حاضر ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر۔ پتا چلا تو خود اقرار کر رہا ہے کہ تو اور ہے، اللہ کے صالح بندے اور۔ زبان سے بات کرو میرے بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو خود اقرار کر رہا ہے کہ تو اور ہے، بھائی ایسے نہیں مل کر نعرہ لگائے، اندر بنا رہا ہے دری، تو خود اقرار کر رہا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ تم نے اپنی ذات کے اوپر سلام پھیرا تو بھائی نماز نہیں ٹوٹی۔ زبان سے بات کرو بزرگوں، زبان سے بات کرو، یعنی تمہارے نام سے نماز نہیں ٹوٹتی، تمہارے نماز سے، تمہارے نام سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور نماز کیسی جو علی کے نام سے ٹوٹتی ہے۔ نعرہ حیدری، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ کم از کم اتنا تو اقرار کیا کہ تو اور ہے، اللہ کے صالح بندے اور ہیں۔ یہ صالح بندے ہیں کون؟ اب میں نے تک مجھے بالکل یہاں کا تکلیف نہیں ہوگی، اسی لیے کہ سارے پڑھے لکھے تھا، سارے نوجوان، سارے بزرگ، سارے پڑھے لکھے۔ دیکھیں اللہ نے، پہلے تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ حالت گناہ میں کسی پر سلام مت کرو، حالت گناہ میں۔ یہ میرا بڑا جملہ تھا جو آپ کھا گئے، حالت گناہ میں، کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو،
اگر دیکھ رہے ہیں کہ شراب پی رہا ہے تو سلام مت کرو، جوا کھیل رہا ہے تو سلام مت کرو. او میرے بھائی، میرے آپ کے چہرے پر نظر ہے، اگر گناہ کر رہا ہے تو سلام مت کرو. اب اللہ نے کائنات کے نظام کو ایسے بنایا ہے. ابھی آپ نے BBC سنی ہوگی، اس وقت پاکستان میں رات کے 8 بجے، بنگلہ دیش میں 9 بجے، انڈیا میں 8:30، عرب امارات میں 7، اور ہمارے یہاں دن کے 3 بج رہے ہیں. اب پتا نوجوانوں کہ اللہ نے اب پھر امریکہ میں 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا فرق ہے. یعنی اللہ نے کائنات کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹوں میں وہ لمحہ نہیں جہاں نماز نہ ہوتی ہو. کہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے، کہیں ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، کہیں مغربین کی نماز ہو رہی ہے، اور اللہ کے سامنے بندوں پہ سلام ہو رہا ہے، اور حالت گناہ میں سلام پھیرنا حرام ہے. پتا چلا جن پہ 24 گھنٹے سلام ہو رہا ہے وہ ہر گناہ سے پاک. نعرہ حیدری. نوجوانوں گھبرا تو نہیں رہے. پتا چلا جن پہ 24 گھنٹہ سلام ہو رہا ہے وہ گنہگار نہیں ہے، تو اور ہے، وہ اور ہے، وہ اور ہے، وہ اور ہے. پھر ارشاد ہوا، یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے کہ میں اللہ مالک ہوں زمین کا، لیکن جس بندے کو چاہتا ہوں اس کو پوری زمین کا وارث بناتا ہوں. میں نے رسول کے بعد پوری زمین کے وارث میرے سارے بندے ہوں گے. یا اللہ وارث تو وہ بنائے جس کو موت کا خطرہ ہو، جو آگے بڑھتے وہی بات کرتے، پیچھے والوں کو چھوڑ دے. بھائی انسان کو موت عمر نہیں دیکھتا، وہ تو کبھی بھی مر سکتا ہے انسان. لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، جب بوڑھا ہوگا بچوں کو بٹھائے گا، بیٹا یہ زمین آپ کی، یہ باغ آپ کا، بینک بیلنس آپ کا. کیوں؟ اس کو یقین ہو گیا کہ میں مروں گا. وہ اللہ جو حی اور قیوم ہے، جو موت سے پاک ہے، وہ آواز کیوں بناتا ہے؟ ارے اللہ آواز اسی لیے بنا رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے کہ میں اللہ پاک ہوں. نہ دنیا میں تجھے دیکھنے میں آؤں گا، نہ قیامت میں تجھے دیکھنے میں آؤں گا. میں تجھے آواز بتا کر بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی مشکل پڑے اسی دنیا میں یا قیامت میں تو جن کو آواز بنا رہا ہوں ان کے پاس جانا. نعرہ حیدری. ان کے پاس جانا جن کو میں بات بناتا ہوں، ان کے پاس جانا، چاہے دنیا میں چاہے قیامت میں، جن کو میں بات. نشانیاں تجھے میں بتاتا ہوں، نام نہیں بتاتا، نشانیاں بتاتا ہے. نام تو آدمی رکھ سکتا ہے، نشانی بدلتی نہیں، نشانی بدلتی نہیں، نشانی بدلتی. اب آئیے پھر قرآن پہ چلتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ مریم کے، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزق فیہا بکرۃ وعشیا. اور قیامت میں جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی، وہاں صبح اور شام مومنین کو رزق ملے گا. تلکل جنت التی، یہی وہ جنت ہے. میں کہا کہ میرے ایک ایک جملے میں پوری تقریر ہے، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، خاص کر کے کراچی سے زیادہ تو مجھے پڑھے لکھے نہیں ملے. تلکل جنت التی، یہی وہ جنت ہے. نورس من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے جس کے بعد ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہیں. رب کعبہ کی قسم نوجوانوں، اگر آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جاتی تو شاید آپ اس طرح لگاتے. یہی وہ جنت ہے جس کے بعد ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہیں، یعنی خود بھی عذاب سے دور،
ماننے والوں کو بھی عذاب سے دور رکھے. ہے کوئی مسلمان جس کے پاس تکیہ نکی ہو؟ میرے بچے نعرہ حیدری. ہے کوئی مسلمان جس کے پاس تکیہ نکی ہو؟ بنائے ہم نے اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہیں. اگر جنت کی وارث ہوتے تو اپنے بیٹے کو کیوں بھولتا؟ اگر جنت کا وارث ہوتا تو اپنے بیٹے کو کیوں بھیجتا کہ حسن سے لکھوا کے لے کر آؤ؟ پتا چلا کہ میں نعرہ حیدری. جنت کے بعد یہ بھائی گھبرایا ہوا ہے. یہ بھائی جو میں سمجھتا ہوں گھبرایا ہوا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ کے دل میں کوئی پھر جائے گا، آپ جج کے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم نے وارث بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے وارث بنائے ہیں جو تقی اور نقی ہیں. پتا چلا جنت کے وارث بھی اللہ نے بنائے. لیکن دیکھیں اللہ صفت بتا رہا ہے. زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے، جنت کے وارث اللہ کے تقی اور نقی بندے. تھوڑی سی آپ کو گھبرا تو نہیں چاہیے. میں دوستوں تھوڑی سی آپ کو میں تکلیف دیتا ہوں. نوجوانوں یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی. علی مدد نہیں کر سکتا، علی مدد نہیں کر سکتا. ہاں یہ کون سی آیت ہے؟ مجھے پورے افسوس کی بات ہے. دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے. میں ایک جملہ کہا تھا اس کو پھر سے نشین کریں جو میری پچھلی مجلس میں نہیں تھی. میں نے کہا تھا شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، شیطان آیا تھا اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں. اور جب بھی اللہ نے شیطان سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان یہ کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ اے شیطان یہ کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ ایک دم قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ میں آدم سے افضل ہوں. پوری توجہ، میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے مجھے بنایا آگ سے، آدم کو بنایا مٹی سے. کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ شیطان کی نگاہ میں اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا تھا. یعنی سجدہ اسی لیے نہیں کیا کہ وہ خود کو افضل سمجھ رہا تھا آدم سے. جب بھی اللہ نے کہا پورے قرآن میں یہی جواب دیا قال انا خیر منہ، یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے بنایا آگ سے، آدم کو بنایا مٹی سے. پر یہ کہنا تھا اور اللہ کو جلال آیا. فاخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. تو ذلیل نہیں، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. تو ذلیلوں میں سے. شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، اللہ کے بنا ہوئے کے مقابلے میں آیا تھا. آواز فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. آج اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی میرے بنا ہوئے کے مقابلے میں آئے سمجھنا وہ ذلیل ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے فیصلہ
نکل جا نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ کیا تو نے مجھے ظالم سمجھا؟ اگر قرآن میں آیت نہ ہوتی تو شاید میں بھی جواب نہ دے سکتا، لیکن آیت ہے یار، اللہ نے صرف شیطان کے لیے کہا تھا، شیطان عدل کا انکار کیا ہے۔ اگر تو آدم سے افضل ہوتا تو میں آپ کو سجدے کے لیے نہ کہتا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر کیونکہ جو آدم سے افضل تھے ان کو میں نے کہا ہی نہیں، ان کو تو میں نے کہا ہی نہیں، کیونکہ خود قرآن اور حدیث مسلمانوں کے شاہد ہے کہ جناب آدم نے دیکھا، جب کائنات نے آدم کو سجدہ کیا تو کچھ ہستی کو دیکھا۔ یا اللہ یہ کون ہے جنہوں نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ یا اللہ، اور قرآن میں بھی ہے نا، استکبرت ہم کنت من العالین، تو تکبر کرتا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ یعنی اگر تو عالین میں سے ہوتا تو سجدہ نہ کرتا۔ عالین جمع ہے علی کی، پھر جا کر لغت میں دیکھنا، عالین جمع ہے علی کی، یعنی اللہ نے کہا جو علی ہے اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر تو علی جیسا ہوتا تو آدم کو سجدہ نہ کرتا۔ پتا چلا علی کہتا ہی اسے ہے جو آدم کی بیعت نہ کرے۔ ارے جو علی آدم کی بیعت نہیں کرتا وہ بت پرستوں کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ حیدری! میں نے کیا جناب آدم کا، یا اللہ یہ کون ہے جنہوں نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ آواز لولاہم لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم تخلیق کائنات کا مقصد نہیں، تخلیق کائنات کا سبب ہے چوتھا، تخلیق کائنات کا سبب ہے چوتھا۔ اب جب اللہ نے اس کو کہا کہ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو مردود ہے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا تم پر قیامت تک لعنت۔ یا اللہ شیطان نے کون سا قصور کیا؟ لعنتی بنایا، جہنمی بنایا، اور لعنت بھی قیامت تک۔ یا اللہ جب تک آدم زندہ تھا شیطان پر لعنت ہوتی رہتی، یہ قیامت تک کیوں؟ اللہ نے کہا عبداللہ کہ میں نے قانون بنایا ہے کہ شیطان میرا دشمن نہیں، شیطان میرے بنائے ہوئے کا دشمن ہے۔ آج اگر شیطان کو معافی دیتا، آج اگر میں شیطان کو معافی دیتا تو پھر جو بھی میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آتا، میرے عدل کی تقاضا تھی تو اس کو بھی معاف کرتا۔ آج میں نے فیصلہ کر دیا کہ چاہے پالے خلیفے کا انکاری ہو، چاہے علی کا ہو، چاہے باروے کا ہو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عجیب جملہ ہے میرے دوستو، جہاں میری آواز آ رہی، اگر میرے ساتھ قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں بھی نہیں سمجھا سکتا۔ جب آیت پڑھوں گا بچے کو یاد ہوگی۔ یعنی شیطان نے اس وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اور افضل مفضول کو نہیں جھکتا۔ بڑا جملہ ہے میرا،
بڑا جملہ، یعنی شیطان اصل میں یہ تھا کہ میں ہوں افضل، اور افضل مفضول کو نہیں جھکتا، میں ہوں اعلیٰ، اعلیٰ ادنا کی بیعت نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا بے وقوف، کیا میں کوئی ظالم ہوں؟ میں کوئی اگر تو آدم سے افضل ہوتا تو میں آپ کو سجدے کے لیے کہتا ہی نہیں۔ نلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، میں نے آگ کو بنایا ہے سبز درخت سے، میں نے آگ کو بنایا ہے سبز درخت سے۔ اگر مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی۔ تو تیسرے نمبر پر رہ کر پہلے نمبر سے سکتا تھا۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا میں دوستوں، کہاں آگ کہاں مٹی؟ اگر مٹی نہ ہوتی، تراب نہ ہوتا تو درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو شیطان نہ ہوتا۔ کہاں تو شیطان؟ یاد رکھ، آگ میں شرارت ہے، مٹی میں انکساری ہے۔ یاد رکھ شیطان، آگ جو ہے وہ غاصب ہے، ہر چیز کو کھا جاتی ہے، ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ مٹی امین ہے، ایک دانہ ڈالو تو 700 دانہ دیتی ہے۔ وہ میرے نوجوانوں علی کی محبت کی مستی میں جڑا کرو۔ ارے جب تراب اتنا سخی ہے، تراب اتنا سخی ہے کہ ایک دانہ ڈالو تو 700 دانہ ڈالے، 700 دانہ دے، خدا جانے ابو تراب کتنا سخی ہوگا۔ پتا چلا یہ شیطان کو جو اتنی بڑی سزا ملی، سجدے کے پردے میں عدل الہی کا انکار کیا تھا، سجدے کے پردے میں عدل الہی کا۔ توجہ، اس کو بالکل غور سے سننے کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سجدے کے پردے میں عدل الہی کا انکار کیا تھا، کیونکہ فروع میں معافی ہے، اصول دین میں نہیں۔ شیطان نے اصول دین کا انکار کیا تھا، اصول دین کا انکار کیا تھا، اصول دین کا انکار کیا تھا۔ یعنی شیطان نے، یہی تو فرق ہے نا دوستو، ہمارے اصول دین کتنے ہیں؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ 72 کے اصول دین کتنے ہیں؟ 3: توحید، نبوت، قیامت۔ یہی فرق ہے 72 میں اور ہم میں، یعنی 72 میں اور شیعوں میں فرق ہی 5 اور 3 کا۔ میں نے سماعت کر دیا دوستوں، نعرہ حیدری ہے۔ جب اللہ نے لعنتی بنا کر شیطان کو نکالا، اب جو قرآن ہے ایک ایک لفظ کی پہلے معنی سنیں پھر آیت پڑھوں گا۔ جب اللہ نے نکالا شیطان کو، ابھی قرآن ہے، سب سے پہلے اللہ نے شیطان اللہ کو، یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی، مجھے صلاح کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا جو مانگنا ہے مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، جو مانگنا ہے مانگ۔ انذرنی، تو پہلا شیطان نے سوال کیا، انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے، یا اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے۔ قال انک من المنذرین، اللہ نے کہا قبول ہے، قیامت تک زندگی قبول ہے۔ اور کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ دوسری چیز میں یہ مانگتا ہوں
کہ انسان پر میرا تسلط ہے، میں اس کو گمراہ کر سکوں، میں اس کے دل میں رہ سکوں، یہ جو خون دوڑتا ہے میں اس کے رگوں میں رہوں۔ اللہ نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، شیطان یہ بھی قبول ہے۔ ایک خبر رکھتے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھوں گا، یہ بھی قبول ہے۔ ہائی کوئی تیسرا مطالبہ؟ ہاں یا اللہ، تیسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ مجھے نہ دیکھیں، میں ان کو دیکھوں، چاہے دور ہوں چاہے قریب ہوں، آگے پیچھے رہوں، یہ مجھے نہ دیکھیں۔ زبان سے تو بات کر لو جوان تک، میں قرآن کیا چکا ہوں۔ یا اللہ یہ مجھے نہ دیکھیں، میں ان کو دیکھوں، چاہے آگے چاہے پیچھے ان کے میں پھروں، میں ان کو دیکھوں۔ یہ اللہ کس کو پاور دے رہا ہے؟ اپنے بنائے ہوئے کے دشمن کو۔ کراچی والے میں نے تو جملہ یہ کہا دیا، یہ اللہ کس کو پاور دے رہا ہے؟ اپنے بنائے ہوئے کے دشمن کو۔ کبھی کسی مولوی نے انکار کیا مسجد سے، یہ شیطان نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں کرتا؟ بات کرو نوجوانوں، میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں سوال پوچھنے کے لیے۔ یعنی شیطان ہمیں گمراہ کرے مسلمانوں کو قبول ہے، شیطان حاضر ناظر۔ میں گزشتہ سال 4 سال مسلسل امریکہ گیا ہوں، وہ لندن، وہاں صحیح شیطان نے فلاں مولوی کو گمراہ کیا۔ میں کہا میں تو شیطان کو پاکستان چھوڑ کر آیا، یہ امریکہ کیسے پہنچا؟ اور امریکہ جس کے ارد گرد جو ہے وہ 1000 میل پر سمندر ہے، اٹلانٹک اوشن، پیسیفک اوشن، یہ سمندر پار کر کے یہاں کیسے آیا؟ 7 سمندر پار کر کے امریکہ میں کیسے پہنچا؟ کسی مولوی نے اعتراض نہیں کیا۔ جہاں جہاں میری آواز ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی، یعنی پھر اللہ نے فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ شیطان یہ تیرا مطالبہ قبول ہے، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن شیطان ایک بات یاد رکھ، میں نے تمہیں کافروں کا ولی بنایا ہے۔ بڑا جملہ ہے جو نوجوانوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، شیطان ہے کافروں کا ولی، کافروں کا ولی۔ اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، سجدے کے پردے میں اصل الہی کا انکار تھا۔ اللہ نے کہا اور مانگنا ہے، ہاں یا اللہ ایک اور مانگنی ہے، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں۔ اللہ نے کہا یہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے، اور اگر قرآن میں آیت نہ ہوتی تو ہر ایک کو حق تھا میرے گریبان پکڑنا۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یا اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر پھر میں ان پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، اور یا اللہ تو اغفرت کو شکر گزار نہیں پائے گا، اغفرت کو۔ میرے بزرگ زبان سے بات کرتے دعا کی بات ہو جائے گی، تو اغفرت کو شکر گزار نہیں پائے گا، اغفرت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان صراط مستقیم پر۔ اب جتنے میرے نوجوان ہیں، کوئی میں آپ کو شیعہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شیعہ بنے، نہیں، میں آپ سے عدل مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے عدل مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ ہے عدل، شیطان کو نکالا تھا عدل کے انکار کی وجہ سے۔ یہ اتنے پاور شیطان کو، اتنے پاور شیطان کو، شیطان کا کافر کا ولی، کافروں کا ولی۔
اللہ کے بنائے ہوئے کا دشمن. یا اللہ یہ کیسے ہمارے نوجوان ہیں، یہ کیسے ہمارے مسلمان ہیں جو آپ نے شیطان کو اتنے باور دیے تو کسی نے انکار نہیں کیا. جو کافروں کا ولی اور وہ علی جو تیرا ولی ہے. زبان سے بات کر کے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بیٹے میرے بھائی بیٹھے، یعنی اللہ نے اپنے بنائے ہوئے کے دشمن کو، کافروں کے ولی کو پاور دیا تو مسلمانوں نے اعتراض نہیں کیا. علی مدد نہیں کر سکتا. علی جو اللہ کا ولی ہے نا، اللہ کا ولی مدد نہیں کر سکتا. کافروں کا ولی گمراہ کر سکتا ہے. پھر تو سارے پاکستانی چھوٹ جائیں گے، پھر تو سارے پاکستان چھوٹ جائیں گے. یا اللہ تیرے بنائے ہوئے کا دشمن حاضر ناظر، تیرے بنائے ہوئے کا دشمن تیرے بنائے ہوئے کا دشمن صراط مستقیم پر، تیرے بنائے ہوئے کا دشمن ہمارے دلوں میں بسیرا کرے. تیرا تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی تو اس کو اپنی پاور ہی نہیں دی. اب اگر یاد دیکھو، اگر کوئی اللہ کو عادل مانتا ہے تو اللہ کے عدل کی کیا تقاضا ہے کہ اگر اپنے بنائے ہوئے کے دشمن کو اتنے پاور دیتا ہے تو اپنے بنائے ہوئے کو کتنے پاور دے. آج اگر شیطان زندہ ہے، کافروں کا ولی زندہ ہے، تو پھر اللہ کا ولی بھی زندہ ہونا چاہیے. ہاں، نعرہ حیدری. آج اگر کافروں کا ولی زندہ ہے تو اللہ کا ولی بھی زندہ ہونا چاہیے. اگر کافروں کا ولی گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی بھی مومنین کی مدد کر سکتا ہو. شیطان گمراہ کر سکتا ہے، علی مدد نہیں کر سکتا. پتا چلا تو اللہ کے عدل کا انکاری ہے. اللہ کے عدل کی تقاضا یہی سبب. اب پتا چلا کہ ہمارا امام کیوں غائب ہے، یہ بھی اللہ کا عدل ہے. ہمارا امام غائب اسی لیے کہ اللہ کا عدل ہے کہ اگر میرے بنائے ہوئے کا دشمن غائب میں تو میرا بنایا ہوا بھی غائب میں. اور مومنین گھبرانا نہیں. اگر شیطان غائب رہ کر تمہیں گمراہ کر سکتا ہے تو میرا بھی غائب رہ کر تمہاری مدد کر سکتا ہے. نعرہ حیدری. پھر گھبرا تو نہیں ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر. لیکن جلدی میں تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. جہاں میری آواز آ رہی ہے کچھ جملے میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے تاکہ رات جا کر آپ سوچیں. رات جا کر آپ سوچیں کہ عبدالحکیم نے کیا کہا. ہمارا امام طاقت ہی نہیں، شیطان میں ہے. سبحان اللہ. کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ شیطان پر ایمان ہے اور امام پر ایمان نہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے مسلمان؟ نعرہ حیدری. تو پھر یہ ہماری مجاز کا فائدہ کیا جب ہمارے امام بھی نہیں دیکھتے، مدد بھی نہیں کرتے، تو پھر مجاز کا فائدہ کیا؟ یہی سبب ہے میرے دوست. آئیے. ارے میں کیا عرض کر دوں، میں ممبر پر کچھ کہنا نہیں چاہتا. میں نے پہلے ہی کہا کہ بھائی میں آیت اللہ نہیں، میں حجت الاسلام والمسلمین نہیں. معاف کرنا میرے دوستو. جہاں مطالعہ نہیں، مطالعہ نے جتنے مولوی ہیں ان کو لے کر آؤ. میں ان سے پوچھوں کتنے تفاسیر آپ نے پڑھے ہیں، کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں. دیکھو یہ اصول کافی ہے، ہماری بنیادی کتاب ہے اصول کافی. اس میں میرے مولا علی کا قول ہے.
میرے مولا علی سے قول کسی نے پوچھا ہے میرے مولا علی سے، مولا مولا اللہ نے آپ کو بھی علم دیا ہے، شیطان کو تتنے باور دی؟ میرے مولا نے جھوم کر کہا لقد اوتیت خصالا ما سبقنی الیہا من قبلی۔ اے انسانو، اللہ نے مجھ علی کو اتنی فضیلت عطا کی ہیں کہ مجھ سے پہلے ایک کو بھی ایسی فضیلتیں نہیں عطا کی۔ نہیں، بالکل آسان، لقد اوتیت خصالا ما سبقنی الیہا احد قبلی۔ اے انسانو، مجھ علی کو اللہ نے ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایک ہی فضیلت نہیں کی۔ علمت المنایا والبلایا والانصاب وفصل الخطاب۔ علمت المنایا، اللہ نے مجھے موت کا علم کیا ہے، میں ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کہ تو کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا۔ علمت المنایا والبلاء، اور اللہ نے مصیبتوں کا علم دیا ہے کہ تیری زندگی میں تجھ پر کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ والانصاب، اور اللہ نے مجھے حسب نسب کا علم دیا ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ نعرہ حیدری، علمت المنایا والبلاء والانصاب وفصل الخطاب۔ اللہ نے مجھے یہ بھی علم دیا ہے حسب اور نسب کا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حلالی کون ہے، حرامی کون ہے، منافق کون ہے، مومن کو فصل الخطاب۔ اور اللہ نے مجھے فیصلوں کا علم دیا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں آتا۔ نوجوانوں، میں نے بڑا جملہ کیا ہے، میں نے کبھی نہیں کہا اگر علی کہتا ارے حجت خدا امام تو کہتے ہی اسے ہیں، جو لا ادری نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا، جو کہے کہ مجھے نہیں آتا، سمجھنا وہ جھوٹا امام ہے۔ جو کہے کہ مجھے نہیں آتا، کہنا کہ جھوٹا امام ہے۔ فلم یا فتنی ما سبقنی، جو تمہارے لیے ماضی ہے میرے لیے ماضی نہیں، جو تمہارے لیے ماضی ہے وہ میرے لیے ماضی نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آدم خلیفہ کیسے بنے، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ نوح کشتی میں کیسے بیٹھے، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ابراہیم آگ سے کیسے نکلے، میں تجھے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ موسیٰ نے طور پر کیا دیکھا تھا۔ ہاں، فلم یا فتنی ما سبقنی، ابھی دیکھو، ولم یعزب عنی ما غابنی، اور جو تمہارے لیے مستقبل ہے میرے لیے مستقبل نہیں ہے۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کل کیا ہوگا، قیامت کا کیا ہوگا، میں بتا سکتا ہوں۔ کل ذالک من اللہ، یہ جو کچھ میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے دیا۔ بڑا جملہ تھا نوجوانوں، علی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں۔ اگر اللہ شیطان کو پاور دے تو تمہیں قبول ہے، اور وہ یہ علی کو پاور دے تمہیں قبول کیوں نہیں ہے؟ نعرہ حیدری، یعنی شیطان اللہ کو پاور دے تو تجھے تسلیم، اور میرا مولا علی کے کل ذالک من اللہ، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا۔ اب دیکھیں آخری جملہ، مکننی فی علم، اللہ کے علم کی میں قدرت ہوں، اللہ کے علم کی میں قدرت ہوں۔ خاموش ہو گئے، کتنا میں اللہ کے علم کی میلی قدرت ہوں، اللہ کے علم کی میلی قدرت ہوں۔ ہم بھی کہتے صحیح اللہ کی قدرت ہے۔ پتا چلا جب کوئی چیز سمجھنے میں نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کا نام علی ہے، اللہ کی قدرت کا نام علی ہے۔ ارے جب چھوٹی قدرت میں سمجھنے نہیں آئی تو علی تمہیں سمجھنے کیسے آئے گا؟
نعرہ حیدری، تیار ہو کر آنا، تیار ہو کر آنا کل جہاں مجھے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگ، یاد رکھیں آج ہمارے نوجوان انجمن حیدری کی نوجوانوں کی شب بیداری ہے۔ مولا ان نوجوانوں کو بڑی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو آزادارن حسین ہیں ان کو اللہ بڑی زندگی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ہماری مجلسیں دنیا کو بتا رہی ہے ہمارا حسین آج بھی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں کہتا یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے میرے دوستو، یہ ایسی عبادت ہے میرے دوستو کہ جس کا ٹائم اللہ کاؤنٹ نہیں کرتا۔ فرض کرو کسی کی 25 سالوں میں رہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ 10 سال مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو 10 سال بڑھا دیتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمیں کیا پتا اس مجلس کا، مجلس کا پتہ پوچھو تو سید سجاد سے پوچھو۔ میرے دوستو، وہ سید سجاد جو ساری زندگی مجلسوں کو روتا رہا، وہ بی بی زینب جو ساری زندگی مجلسوں کو روتی رہی تو کہیں بھائی کی مجلس ہو تو میں شریک ہو جاؤں، وہ سجاد جو ساری زندگی روتا رہا کہ کہیں بابا کی مجلس ہو تو میں شریک ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ شہاب الدین زہری منہ پہ اہل بیٹھے، شہاب الدین زہری نے آیا امام کے پاس اور کہا مولا آنے والے جمعے کو میرے بیٹے کی شادی ہے، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا۔ مجھے قسم ہے نوجوانوں سے ممبر کی، جیسے شادی کا نام آیا سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ کہا میں نے کربلا میں بہت جلحا مرائے، میں نے کربلا کے واقعے کے بعد شادی میں بھول گیا ہوں، میں خوشی بھول گیا ہوں، ہاں آؤں گا تب آؤں گا جب میرے باپا حسین کی مجلس کرے گا۔ میرے دوستو، شہاب الدین زہری پھر دوسرے جمعے کو آیا اور کہا مولا آنے والے جمعے کے دن میں نے آپ کے باپا کی مجلس رکھی ہے۔ جمعے کا دن آیا، قسم علی کی عزت کی، سب سے پہلے سید سجاد پہنچا، ممبر کے قریب بیٹھ گیا۔ مومن آتے رہے یا شہاب الدین زہری نے ذاکر کو کہا اٹھو مساد پڑھو۔ ارے ایمان سے بتاؤ اس ذاکر کو کربلا کا کیا پتا؟ میرے دوستوں، اس نے جملے 4 کہے اور سید سجاد بے ہوش ہو گئے۔ ہاں کہا مجھے کیا پتا کہ خیموں کو آگ کیسے لگی، سید سجاد سے پوچھو۔ مجھے کیا پتا کہ سکینہ کو تماچے کیسے لگے، سید سجاد سے پوچھو۔ مجھے کیا پتا کہ چادریں لوٹی گئی، سید سجاد سے پوچھو۔ مجھے کیا پتا کہ بیویاں 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، سید سجاد سے پوچھو۔ شہاب الدین زہری کا دعا مانگنے کے بعد میں نے جو دیکھا تو سید سجاد نہیں ہے، میں باہر دوڑتا ہوا، باہر دیکھا کہ میرا چوتھا امام مومنین کے جوجو میں بیٹھا رو رہا، ہے۔ میں قدموں پر گر پڑا، مولا آپ پر جوجو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا شہاب الدین تو نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، اس مجلس میں میرا نانا رسول ہے، اس مجلس میں میرا دادا علی آیا ہے، اس مجلس میں میرا بابا حسین آیا ہے، اس مجلس میں میری بہن سکینہ آئی ہے،
ہاں اسی سید سجاد سے پوچھو، سید سجاد سے پوچھو. ہاں آج بھی شام میں وہ چوراہا موجود ہے. جناب بی بی زینب فرماتی ہے جب اسی چوراہے پر میں آئی تو سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہنے لگا. میں نے کہا بیٹا کیا آپ جیسے مذہبی رویا کرتے ہیں؟ بیٹا کیا آپ جیسے مذہبی رویا کرتے ہیں؟ سید سجاد نے سر کو اوپر کیا اور کہا پھوپھی اماں کیا کہا؟ کہا بیٹا آپ جیسے مذہبی رویا کرتے ہیں. تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر میرے جیسے مت رویا نہیں کرتے تو کیا آپ جیسی بی ننگے سر بازار میں آتی؟ آپ جیسی بی ننگے سر بازار میں آتی ہے کیا؟ ہاں نوجوان والی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں. یزید نے 7 دروازے بنائے تھے، ہر دروازے پر 700 سپاہی کھڑے کیے تھے تاکہ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں. ارے یہ ہے ہی معجزہ، یہ ہے ہی معجزہ. یہ معجزہ تو دیکھو گا علی کی بیٹیاں ننگے سر تھی، لیکن کسی مورخ نے علی کی بیٹیوں کا حلیہ نہیں لکھا کہ زینب کا قد کتنا تھا. یہ اللہ پر واجب تھا ان کے پردے کی حفاظت کرنا. میرے دوستوں جب کہا بی بی زینب کو کہ چلو جب جناب زینب پہلے دروازے سے گزری پریشانی بڑھی، دوسرے دروازے سے گزری پریشانی بڑھی، جب آخری دروازے پر آئی تو بیٹھ گئی. آخری دروازے پر آئی تو بیٹھ گئی اور چہرہ کیا نجف کی طرف. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کو دربار میں ہی جانا؟ کہا بیٹا 21 رمضان کے صبح کو بابا علی نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب یزید کے دربار میں جائے تو نعت علی پڑھنا. نوجوانوں کائنات میں 2 ہستیوں نے نعت علی پڑھا. خیبر میں رسول نے پڑھا تھا، شام میں زینب نے پڑھا تھا. لیکن میں کہتا مولا علی معاف کرنا، خیبر فتح کرنا آسان ہے لیکن ننگے سر شام کو فتح کرنا یہ آپ کی بیٹی زینب کا کمال ہے. ننگے سر شام کو فتح کرنا یہ آپ کی بیٹی زینب کا کمال ہے. جیسے ہی بیٹھ گئی بیٹا مجھے بابا کو بلانے دو. ایک دو لفظ کرے ناد علی کے، اور یہ جملہ کہنا تھا یا میرا مولا علی پہنچ گیا. مجھے قسم ہے ممبر کی جیسے بی بی نے بابا کو دیکھا وہیں سے واپس لوٹی اور میں کسی کے بعد چلی ہوئی چادر ہوتا لے کر آؤ، کیونکہ ساری زندگی میں ننگے سر بابا کے سامنے نہیں ہے. آج میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور میرے سر پر چادر نہیں ہے. حسین چادر ہوتی تو ملتی، چادر تو نہیں تھی. اب علی آگے بڑھے، زینب کو گلے سے لگایا. بیٹا زینب حسین کا بڑا ارمان. علی آگے بڑھے ام کلثوم عباس کا بڑا ارمان. علی آگے بڑھے ام لیلا آپ کے حسین بیٹے اکبر کا بڑا ارمان. علی آگے بڑھے جناب ام فروا کو کہا ام فروا آپ کے قاسم بیٹے کا بڑا ارمان. علی آگے بڑھے ام رباب آپ کے بیٹے اصغر کا بڑا ارمان. سید سجاد فرما رہے ہیں کہ 64 بیویاں تھیں، 63 بیویاں علی کو 63 بیویوں نے علی کو سلام کیا. ایک چھوٹی بیوی تھی جس کے گلے میں رسی بندھی تھی، وہ کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور سل کو ہلا رہی. ہاں کونے میں بیٹھی تھی نوجوانوں اور سر کو ہلا رہی تھی. ہاں جناب علی کی نظر تھی اسی پر. کہا سکینہ ہر بیوی نے سلام کیا ہے، آؤ سکینہ آوازیں ان سے ملو جنہوں نے بلایا. میں نے نہیں بلا، آج میں نے نہیں بلایا، ان سے ملو جنہوں نے بلایا ہے. ہاں یہ کہنا تھا. مجھے قسم ہے ممبر کی میرا مولا علی بیٹھ گیا اور کہا سکینہ میں تمہارا دادا نہیں لگتا. جناب سکینہ نے رو کر کہا ہاں دادا مجھے آج پتا چلا ہے کہ میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں سکینہ غریب حسین کی بیٹی.
دادا بھی تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے. دادا علی بھی تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے. دادا علی جب بیٹی نے بلایا تو کوفے سے شام پہنچ گئے، اور جب 10ویں محرم کو میرا بابا صبح ہو رہا تھا، میں کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا. دادا سرس کہاں تھے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، یہ کہنا تھا. جناب علی نے قمیص کا بٹن کھولا، بیٹا ذرا میری گردن دے، ذرا میری گردن دے. جیسے ہی سکینہ کی نظر دادا کے گردن پر بڑی بے ہوش ہو گئی. دادا کے کھنجر آپ کے گلے پر کھنجر کا نشان دیتا. کہا بیٹا جب تو دوڑ رہی تھی میری گردن حسین کے گردن پر تھی، میں اکیلا نہیں تھا، آپ کا نانا میرے ساتھ تھا، آپ کی دادی زہرا میرے ساتھ.